جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو عرض کی تھی کہ ہم اس رانجھوں کی تاریخ یا تاریخ رانجگان کا دوسرا حصہ جو ہے اسے ہم ابتدا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ منسلک اسی سے ہے کہ جو کلیم رانجھوں نے خود کیا اپنی تاریخ اور اپنی تاریخی آثار کے حوالے سے، اب اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی احباب نے یا باقی لوگوں نے، دنیا نے رانجھگان کی تاریخ کے حوالے سے کیا لکھا ہے، تو اس کو ہم کچھ اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آفیشیل رائٹنگز کو، سرکاری رائٹنگز کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، وہ جو ہمارے پاس موجود ہیں سرکاری حساب سے یا سرکاری اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد ہم فارنرز کی جو باقی رائٹنگز ہیں جو ان آفیشیل بھی کلیم کی جا سکتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ علاوہ ازیں یہ ہے کہ پھر جو لوکل آتھرز ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق کی، اور اس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی رانجھوں کا ذکر جو ہے یا رانجھگان کا ذکر سرکاری طور پر انگریز زعماء نے یا ہسٹورینز نے کہاں استعمال کیا۔ تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکومنٹ کی شکل میں ایک چیز موجود ہے وہ گیزٹیئرز سے یقینی طور پر۔ تو گیزٹیئرز میں جو اویلیبل گیزٹیئرز ہیں وہ میرے پاس جو میں نے ڈسکس کیے یا اسٹڈی کیے، وہ ڈسٹرکٹ شاہپور کا ایک ہے، یہ 1897 کا گیزٹیئر ہے، یہ سنگ میل والوں نے پبلش کیا۔ اسی طریقے سے 1917 کا ایک گیزٹیئر ہے، اس میں رانجھوں کا ذکر ہے۔ یہ گیزٹیئرز ایک تو لکھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے آتھرز کون تھے، سو دیٹ کہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایک جو گیزٹیئر 1917 کا ہے، ایم ایس لی اس کے آتھر ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا گیزٹیئر 1897 کا جے ولسن، اور 1917 کا ایم ایس لی، یہ اس کے آتھر تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ مینشن کیا ہے اس میں باقاعدہ کہ رانجھا خاندان جو ہے یہ راجپوتانے سے انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ راجپوت تھے، لیکن راجپوت ہونے کے بعد پھر انہوں نے ذمہ داری شروع کر دی اور ان کو راجپوتانے سے نکال دیا گیا۔ یہ اب جٹ ہیں، راجپوت جٹ ہیں۔ یہ بیسیکلی کرنل ٹاڈ اور کرنل ڈیویز سے انہوں نے ان کی جو معلومات تھی، ابتدائی معلومات جو کہ برٹشرز کے ابتدائی طور پر یہاں کلیکٹ کرنے والے معلومات میں سے آتھرز ہیں، ان کی معلومات کو انہوں نے مزید آگے ایکسپینڈ کیا یا اس کے اوپر مزید ریفائنڈ کام کیا۔ تو ان دونوں نے اس کے اوپر لکھا۔ پھر گلوسری آف دا ٹرائبز آف پنجاب، ایچ اے روز نے ایک کتاب لکھی جس کو بعد میں ترجمہ کیا یاسر جواد نے، شاید ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا اس کا نام ہے۔ میکلیگن اور روز کی یہ مشترکہ کاوش تھی، اس کو ترجمہ کیا یاسر جواد صاحب نے۔ علاوہ ازیں اور ایسی کتاب ہے جس میں ڈینزل ایبٹسن نے ایک ڈینزل ایبٹسن نے ایک کتاب لکھی ہے پنجاب کاسٹ۔ اس میں بھی انہوں نے رانجھوں کا ذکر کیا، اور باقاعدہ اس میں یہ مینشن کیا ہے کہ رانجھا خاندان جو ہے یہ راجپوت بھی کہلاتے ہیں اور جٹ بھی ہیں، اور انہوں نے مینشن بھی کیا کہ یہ اپنے آپ کو کلیم تو کرتے ہیں کہ یہ ہیں عربی النسل ہیں، لیکن بہرحال یہ عربی النسل نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی آفیشیل اور نان آفیشیل رائٹنگز، یا ہمارے پاس جو مٹیریل موجود ہے برٹشرز کا یا فورن جو آتھرز تھے ان کا۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس جو لوکل آتھرز ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا ہے، جیسے کہ کامران اعظم صاحب نے اس کے اوپر کام کیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ عابد گوندل صاحب نے، یہ کتاب ہے عابد گوندل صاحب نے، اس میں سرگودا کے اوپر جب لکھا تو اس میں انہوں نے ذکر کیا رانجھا خاندان کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ کامران اعظم سور وردی صاحب نے یہ کچھ کتب لکھی، انہوں نے یہ راجپوت قبائل میں بھی ذکر کیا ہے تاریخ رانجھگان کا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ راجپوت بھی ہیں اور جٹ بھی ہیں۔ اسی طرح سے کامران اعظم صاحب نے جٹ قبائل بھی کتاب لکھی ہے۔ ان دونوں کتب میں انہوں نے ذکر کیا ہے رانجھگان کا کہ یہ دونوں راجپوت جٹ ہیں، اور راجپوتانے سے یہاں پر ٹریول کیا ہے، مائیگریٹ کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے ذمہ داری کا پیشہ اختیار کیا تو ان کو راجپوت جٹ کہا جاتا ہے،
کہیں یہ اپنے آپ کو صرف جٹ بھی کلیم کرتے ہیں یا جٹ بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہے کہ راجپوت اٹ سیلف کیا ہے، یا راجپوتانے کا وہ جو اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں، بیکاز بی ایس ڈایا نے ایک کتاب لکھی تھی دی اینشینٹ رولر جاٹ، اس میں اس نے کچھ نئی تھیوری دی تھی، ہم اس کو ڈسکس ابھی نہیں کر رہے، دس از نن آف آر ایشو رائٹ ناؤ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم رانجگان کی تاریخ کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹس یا وہ چیزیں دیکھ لیں جو کہ ہمیں مہیا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے صاحبزادہ محمد عبد الرسول صاحب نے ہسٹری آف سرگودا لکھی ہے، اس میں بھی رانجگان کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے اپنی طرف سے شواہد جو ہیں پیش کی ہیں۔ تو یہ جو مختلف ہمیں سمتوں سے مل رہے ہیں معاملات اور وسائل مل رہے ہیں، اس کے تحت یہ کہ رانجگان کی تاریخ میں جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے مطابق رانجگان جو ہیں وہ راجپوتانے سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے جاٹ ہیں جو راجپوت تھے، لیکن بعد میں ذمہ دارہ پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ اب اپنے آپ کو جٹ کہلاتے ہیں یا وہ ذمہ دارہ پیشے سے منسلک ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ بھی بار بار یہ مینشن کیا گیا کہ یہ جٹ ہی ہیں اور صرف محض ذمہ دارہ پیشہ ہونے کی بنیاد پر راجپوتانے سے نکالے نہیں گے، بلکہ بنیادی طور پر یہ تھے ہی جٹ اور اپنی زندگی اسی انداز سے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آلریڈی مینشن کیا کہ ہمیں بھی اس ڈسکشن میں نہیں جا رہے کہ راجپوت اور جٹ میں، کہ راجپوتانے کے جٹ میں اور عام جٹ میں فرق کیا ہے یا راجپوت جٹ میں کیا فرق ہے۔ دس از اے ویری ڈفرینٹ اور ڈیلیکیٹ ڈسکشن، ہم ابھی اس کے اندر ڈسکشن کرنے میں نہیں جا رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب رانجھوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ جی ہم عربی النسل ہیں اور ہم عرب سے یہاں پر مائیگریٹ کر کے آئے۔ اچھا، یہ کیسے لائن کریٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سندھ کا جو ایریا ہے یا مکران کا جو کوسٹل ایریا ہے یا اس سارے ایریا سے یہاں آتے کیسے ہیں؟ اگر سلطان زندہ ہے عربوں کے مطابق وہ بھی ادھر سے آیا ہے، اور اگر وہ شخص ہیں جو کہ راجپوتانے سے نکالے گئے ہیں تو وہ بھی اس سائڈ سے ہی آئیں گے۔ تو یہ تمام معاملات کو ہم لنک اپ کیسے کرتے ہیں، انٹر لنک کیسے کریں گے، ہم یہاں تک کیسے اس کو لے کر آئیں گے؟ یہ ایک ڈفرینٹ ایک اسٹریٹجی ہے یا ڈفرینٹ ایک ایسی دلیل ہے جس دلیل کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم آپس میں کنیکٹ نہیں کرتے تب تک یہ معاملہ وہیں لا ینل رہے گا، اس کو ہم کسی منطقی حل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو باقاعدہ اس کو جو فارمولیٹ کریں، یہ پورا جو ایک راستہ ہے اس راستے کو لے کر چلیں۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اچھا، ہیر رانجھا جو ہے معاملہ وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جیسے کہ پورا رانجھا قبیلہ جو ہے اوور شیڈوڈ ہے جسٹ بیکاز آف دس ہیر رانجھا کانسیپٹ اور یہ آل جو کہانی ہے۔ میں اپنے اس سیریز میں اپنے ڈفرینٹ پارٹس میں ہیر رانجھا کی اصل کہانی کو بھی ڈفرینٹلی پیش کروں گا اور باقاعدہ ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بتا کر اس کو ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ رانجھا خاندان کی طرف سے جو کارنامے انجام دیے گئے ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں، وہ بالکل تاریخ نے کہیں ذکر نہیں کیا ان کا۔ یہ تاریخ بڑی کہیں انداز میں لگتا ہے کہ رانجگان کے ساتھ کہیں ناانصافی کرتی رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ رانجگان نے خود اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو کسی نے ان کے بارے میں لکھ دیا اسی کو آگے ہم انٹرپریٹ کرتے رہے ہیں، اس کو آگے بولتے رہے ہیں۔ کبھی خود سے ہم نے اپنے بارے میں نہیں چاہا کہ ہم اپنی حقیقت جو ہے اس سے روشناس ہوں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ رانجگان کی جو اسلاف میں اس معاشرے کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس مذہب اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، معاشرتی برائیوں کے خلاف جو جہاد اور لڑائی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں۔ اچھا، اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ ڈسکشن بھی ہم کریں گے کہ رانجگان جو ہیں یا خاندان رانجھا ہے، انہوں نے کہیں پہ بھی بالکل پرامن قبیلہ رہا ہے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن کہیں پہ بھی اگر کسی غاصب نے آ کر کوشش کی ہے کہ ان کے معاشرتی اقدار اور روایات کو پامال کرے یا ان کی عزت نفس کو مجروح کرے، تو وہ اپنی تئیں انہوں نے پوری کوشش کی، اور اپنی کوشش میں چاہے وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی اور اس کوشش میں اپنی جانیں بھی دیں اور قربانیاں دے کر بھی اپنے نام کو اور اپنے خاندان کی عزتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہم سیریز لے کر چلیں گے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ ابھی میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کتب کے حوالے دے کر اور مختلف حوالے دے کر آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ رانجھا خاندان کا یہ کلیم ہے،
اور ان کے بارے میں جو باقی لوگوں نے لکھا ہے، چاہے وہ آفیشیل رائٹنگز ہیں، نان آفیشیل رائٹنگ آف فارنرز ہیں، یا پھر لوکل لوگوں کی تحقیق اور کہانیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے مینشن کی ہیں۔ اب ہم نے میں اب اپنی جو میری گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان دونوں کو ہم اکٹھے کمپیریزن لے کر چلیں گے، ایویلویٹ کریں گے، اور ایک اس میں سے ایک وہ چیز نکالیں گے جو قریب ترین ہو، جو نزدیک ترین ہو، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں اگلی جو میری ایپیسوڈ ہوگی اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اپنا میرا جو ایک تجزیاتی ایک میرا انالیسز ہوگا، تجزیاتی میرا جو ایک وہ سیریز کا پارٹ ہوگا، اس میں یہی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو کہا گیا، یہ جو ہم نے کلیم کیا، یہ جو ہمارے بارے میں کہا گیا، وہ کہاں تک درمیانی سطح پر آ کر کہیں آپس میں منسلک ہوتا ہے یا اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست احباب اس تاریخ کے اس پہلو کی، اس کاوش کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں بارہا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو رہنمائی ملے گی مجھے، اور جو کامنٹس اور سجیشنز آئیں گے، میرے لیے بہت قابل احترام اور قابل عزت ہوں گے۔ میں ان کو بہت احترام کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں شامل رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔